عرص میں اسد صاحب کو پی ایم کی میٹنگ میں جا رہے ہیں, ہم نے بھی جانا ہے. بنیادی طور پر میرا خیال ہے انفارمیشن منسٹر جو ہیں شبلی صاحب ہیں, شبلی صاحب سب سے پہلے 19 ادھر آ جائیں. مینلی ہم نے آج ڈسکس کیا ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال. الحمدللہ ہمیں پوری توقع ہے کہ اس ملک میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کریے ہوئے ہیں, اور وہ مدینہ کی ریاست کا ان کا جو ایک اعلان ہے اس کے عمل کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں دینی قوتوں کا پورا احترام ہو. ہم بھی دینی مدرسوں کو اپنے پاکستان کا مینار سمجھتے ہیں, اور ہم میں باوجود اس کے کہ وہاں ایک بڑی تعداد اسلام آباد میں 560 مدرسے ہیں جس میں صرف 92 رجسٹر ہیں, لیکن ہمیں نئے رجسٹر کرنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں. ابھی ساری منسٹریل کمیٹی نے یونانیمسلی یہی فیصلہ کیا ہے, اور خاص طور پر فروغ نسیم صاحب نے جو بعض لیگل مشورے دیے ہیں کہ 19 تاریخ کو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اور اسی الیکشن میں یہ حصہ لینے جا رہے ہیں. یعنی جس الیکشن پہ ان کو اعتراض ہے, اس اسمبلی پہ جو ان کو اعتراض ہے, اس اسمبلی میں یہ پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں, اس اسمبلی میں یہ حصہ لینے جا رہے ہیں. سینٹ ہے جی ہاں, اور پرویز خٹک صاحب نے بالکل درست کہا کہ یہ ریفارمز ہی نہیں کر رہے, اور مارچ کے پہلے ہفتے میں امید ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی یہ حصہ لیں گے. آج کی کمیٹی کا مشترکہ فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں ان سے توقع ہے کہ کسی جگہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے, اور یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, اور اس وقت وہاں فارن فنڈنگ کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے, کیس لگا ہوا ہے. اس لیے ہم ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے, اور ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس میں حکومت کی اس نیک دلی کو, حکومت کی اس اچھی خواہش کا احترام کریں گے, اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا پروٹیسٹ کریں گے. فواد صاحب ایک لائن سے میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے, جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے, یہ الیکشن کمیشن تو خود پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی مشاورت سے بنا ہوا ہے, اور اس الیکشن کمیشن نے پچھلے الیکشن نہیں کروائے. اب آپ اگر یہ سمجھیں کہ ہر ادارے کے ہی آپ خلاف ہیں, آپ فوج کے خلاف اپنی تقریریں کرتے ہیں, آپ سپریم کورٹ کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, آپ الیکشن کمیشن کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, تو کوئی ادارہ تو سلامت رہنے دیں ملک میں. پرویز خٹک صاحب دیکھیں, میں ایک بات کرتا ہوں. جب آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن ہوا, اسمبلی بنی, تو یہ لوگ اسمبلی میں کھڑے ہو گئے کہ ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے جب تک جو اگر ان کا اعتراض ریگنگ پر ہے, جب تک کمیٹی نہیں بنے گی تو تب تک ہم اسمبلی نہیں آئیں گے, نہ کمیٹیز بنے گی. پھر اس کے بعد کمیٹیز بنی, میں نے ایک کمیٹی بنی جس میں ریگنگ کے بارے میں میں نے ہیڈ کیا اور سارے سوالات دیے. 2 میٹنگز میں آئے. اگر ان کو تھا کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے تو میٹنگ میں آنا چاہیے تھا, کوئی ریکارڈ دینا چاہیے تھا, کوئی ثبوت دینا چاہیے تھا. بغیر ثبوت کے الیکشن پر اعتراضات, تو اگر یہ اتنے سچے ہیں کہ یہاں پر غلط کام ہوئے تو ان کو ریکارڈ لانا چاہیے تھا. وہ کمیٹی ابھی بھی ہے, لیکن انہوں نے آج تک مجھے خط تک نہیں لکھا کہ اس میں بیٹھ کر ہم آپ کو پروف دیتے ہیں. تو یہ صرف اس ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے ایک گیم کھیل رہے ہیں, ادروائز ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فروغ نسیم صاحب سے پہلے ذرا ہمارے بھائی شبلی صاحب بھی 1-2 منٹ بات, کیونکہ منسٹر انفارمیشن ہے, یہاں آ سکتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا اونچی بول. بنیادی طور پہ جو بھی یہ کرنے آ رہے ہیں, میری پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے یہ درخواست ہے کہ وہ آ کے اور اپنے ثبوت بھی پیش کریں, اور وہ رسیدیں, آئیڈینٹی کارڈ, جو فنڈنگ کی ہوئی ہے اس کے جوابات لے کے آئیں, کیونکہ صرف مقصد ان کو دھمکانا نہیں ہے. وہاں پہ وہ ایک ادارہ ہے جس میں کہ آپ نے آ کے اپنی جو بھی آپ سے ڈاکیومنٹیشن مانگی گئی ہے وہ آپ وہاں پہ آ کے جمع کرائیں. اور فروغ نسیم صاحب کے پاس ایک بہت زبردست آج انہوں نے ایک بات کی ہے جو میرے دل کو لگی ہے, میری خواہش ہوگی کہ اسی کا وہ ذکر فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پروٹیسٹ کرنا فنڈامنٹل رائٹ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور فریڈم آف ول بھی ہے. یہ تمام کے تمام آپ کے بنیادی حقوق ہیں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان فیض آباد دھرنے کے کیس میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہر جگہ دھرنا نہیں ہو سکتا, ہر جگہ پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم واقعی قانون اور آئین کو ماننے والے ہیں تو یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آرٹیکل 189 میں سب پر بائنڈنگ ہے. ہر آدمی نے اس کو فالو کرنا ہے. پروٹیسٹ ضرور کریں, وہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن پروٹیسٹ ایز پر لا, جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. تو قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, بالکل نہ لیں. ایک سمجھیے اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے, ایک اچھے سٹیزن ہونے کی حیثیت سے یہ آپ پر ایک فرض ہے, ایک ڈیوٹی ہے. تو قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے تمام رائٹس کو اسٹیٹ ریکگنائز کرے گی. لیکن اگر قانون کے بیونڈ کوئی چیز جائے گی تو پھر لا اپنا ایکشن ضرور لے گا. ایک منٹ کی آخری میں ایک منٹ میں ایک بات کر لوں. آپ ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جہاں ختم نبوت کا جلسہ کرنا چاہیں, کوئی ہم سے زیادہ کسی نے ختم نبوت کی مولانا فضل الرحمان صاحب جیل کاٹی ہے تو وہ بتائیں. ایسے مذہبی نعرے نہ لگائے جائیں جو اشتعال پھیلاتے ہوں. اسرائیل ریلی نکال رہے ہیں, کیا عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ دنیا مشرق سے مغرب ہو جائے, عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور اسی طرح یہ ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ یہ غیر مذہبی لوگوں کی حکومتیں ہیں اور ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنا, میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہوں گا کہ مہربانی کریں. وہ عالم دین ہے, وہ اسلام کی طرف دیکھیں. اسلام آباد ان کی نصیب میں نہیں ہے, دیکھنا چھوڑ دیں. کوشچن سب سے زائد خیر. دیکھیں, فارن فنڈنگ کیس کے لیے 40,000 لوگوں کے ڈاکومنٹس, ان کے سارے فگرز, ان کے سارے چیک سب پیش کیے گئے ہیں. خود نون نے نہیں پیش کیے ہوئے, خود پیپلز پارٹی نے, شبلی نے صحیح کہا, پیپلز پارٹی کے دستخط ہی نہیں ہے. نون کی چیک بک بھی نواز شریف ہے اور اس کے دستخط بھی اور فنڈ بھی. اور آپ کا ہو گیا نا جی. جن کے دیکھیں, مدارس کے بارے میں نور الحق صاحب قادری کی اور میری ایک کمیٹی بنی ہے جوائنٹ. ہم مدارس سے رابطوں میں ہیں. ہم مدارس کا نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ پاکستان کا اور دین کا ایک اہم قلعہ سمجھتے ہیں, اور پرائم منسٹر کی ہدایت پر ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ہم ان لوگوں سے مسلسل رابطے میں. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آج غیر معمولی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. آج 5 وزراء وفاقی کابینہ کے اہم بات چیت کر رہے ہیں. کیا پاکستان کی سیاست بند گلی میں داخل ہو چکی ہے اور اس سے نکلنے کا واحد راستہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سیاست جو ہے بقول فواد کے میدان میں آ گئی ہے. یہ بند گلی میں لے جانا چاہتے ہیں, ہم چوک اور چوراہے میں لے جانا چاہتے ہیں. اور فروغ نسیم صاحب نے آپ کو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ سنا دیا ہے. اللہ میرے نے چاہا تو عمران خان جو ہے وہ 5 سال پورے کرے گا. لاسٹ 3 کوسچن. جی ناصر, آپ امن کی باتیں کر رہے ہیں. اسلام آباد میں جو اسلام آباد پولیس ہے وہ ان کا رویہ ٹھیک کرنے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی اعزاز, سیکنڈ لاسٹ. اوکے. ابھی ہم نے کوئی دیکھیں, ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ابھی ہم جو ہیں زیادہ, ابھی 15 دن ہوئے ہیں, تھوڑا سا ٹائم دیں اعزاز صاحب. اب یہ آپ کے لیے اسٹوڈیو پورا بنا دیا ہم نے جان پہ کھیل کے. لاسٹ کوسچن ٹکا, ٹھہر جائے ٹکا. کوئی نہیں, اللہ کے فضل. یار ٹکا خان ایسی بات نہ کرو, ہمارے نروز اللہ کے فضل سے مضبوط ہیں. خدا کی مدد عمران خان کو حاصل ہے, عوام کی حمایت حاصل ہے, اور یہ آپ نے اب جگہ دیکھ لی ہے. شاید ہفتے بعد پھر آپ کو زحمت ہے.
इस्लामाबाद से बराह रास्त हम आपको दिखा रहे थे वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख रशीद अहमद ने भी यहाँ बात की। उनका कहना था कि जो असम्बली पर एतराज़ात करते हैं उसी असम्बली के इंतखाबात में अब अपोजिशन वाले हिस्सा लेना चाह रहे हैं। हम तवक्को रखते हैं कि अमन व अमान का मसला पैदा नहीं करेंगे। साथ ही साथ परवेज़ खट्टक यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बात की और कहा कि मुल्क में अपोजिशन इंतशार फैलाना चाहती है। फवाद चौधरी ने यहाँ बात की और कहा कि ये पाकिस्तान की सियासत को बंद गली में ले जाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से ये दरखास्त करते हैं कि जो रसीदें अदालतें आपसे मांग रही हैं आप वो रसीदें लेकर यहाँ पर